السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسلمز کارنر۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہتے ہوں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے مجھے حوصلہ ملے اور میں زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ آج جو ہمارا واقعہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسندی کا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ بھی، اور کوئی ریلیٹیو ہوتا ان کا، کوئی رشتہ دار ہوتا تو اس سے بھی کرتے تھے، کوئی اجنبی ہوتا تو اس کے ساتھ بھی انصاف کیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ کوئی مسلم یا غیر مسلم ان کے ساتھ بھی انصاف کیا کرتے تھے۔ تو پہلے بھی میں آپ کے ساتھ ایک دو واقعات بیان کر چکا ہوں، تو آج کا واقعہ تھوڑا ان سے ڈفرینٹ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غزوہ بدر سے پہلے صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ پچھلے زمانے میں ہوتا یوں تھا کہ ایک دو طرف صفیں بنا کرتی تھی، جیسے ایک طرف ایک ٹیم ہوتی تھی، یعنی ایک پارٹی ہوتی تھی جنہوں نے جنگ کرنی ہوتی تھی، دوسری طرف دوسری فوج، یعنی دو فوجیں ہوا کرتی تھیں، ایک طرف ایک فوج، دوسری طرف دوسری فوج۔ تو وہ صفوں میں سیدھی سیدھی لائنز میں کھڑی ہوئی ہوتی تھی، ورٹیکل لائنز میں۔ تو اسی طرح یہ بھی اسی وقت کا واقعہ ہے۔ تو ہوتا یوں تھا کہ ایک شخص ایک فوج سے آتا تھا، ایک شخص دوسری فوج سے، تو دونوں آپس میں لڑتے تھے۔ تو جو جیت گیا، جو مر گیا، تو وہ پھر جن کے زیادہ جو ہے وہ مر جاتے تھے جنگ میں وہ ہار جاتے تھے، لیکن جن کے کم مرتے تھے وہ جیت جاتے تھے، اور ان کا یہ علاقہ ہوتا تھا۔ تو یہ بھی اسی وقت کا واقعہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صفیں سیدھی کروا رہے تھے غزوہ بدر سے پہلے۔ تو ایک جو صحابہ کرام تھے، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جو ہے نا صف سے تھوڑا سا باہر نکلے ہوئے تھے، یعنی تھوڑا سا سائڈ پہ تھے صف ایسے۔ تو اس وسلم نے انہیں تھوڑا سا ہاتھ لگا کے آگے کیا، یعنی ہلکا سا انہیں پش کیا کہ آگے ہو جاؤ۔ تو جیسے ہی وہ آگے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دوں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیوں اس طرح کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ماجرا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بالکل اجازت ہے مجھے سزا دینے کی۔ تو اس زمانے میں ہوتا یوں تھا کہ ڈھال وغیرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی، تو اگر کچھ لگ بھی جائے تو اس سے اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معدہ مبارک ہے، یعنی اسٹمک ہے، اسے انکور کیا جائے، میں تب سزا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جیسے ہی انکور کیا تو جو وہ صحابہ کرام تھے انہوں نے جو ہے نا اس معدے کا بوسہ مبارک لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے، یعنی اپنی وفات سے پہلے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ مبارک لینا چاہتا تھا۔ یعنی ہمیں اس واقعہ سے یہ پتہ معلوم ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ بھی انصاف کیا کرتے تھے اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ اور ان صحابہ کرام جو تھے، وہ جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تمام جتنے بھی تھے وہ سارے چاہتے تھے کہ ہم مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی باڈی پارٹ کا بوسہ لیتے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا واقعہ پسند آیا ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔